کہ عبادت گاہ کے اندر جانے کا سلیقہ اور طریقہ اگر بتایا تو مجھے آپ بچے بتائیں گے کیا کسی بھی مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ کیا کسی مزار کا طواف کرنا جائز ہے؟ اہل اللہ کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے، یہ طریقہ بتایا کس نے؟ بولو بولو، کس نے بتایا؟ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ عبادت گاہ بھی ضروری اور خانقاہ بھی ضروری، لیکن عبادت گاہ اور درسگاہ کے اندر جانے کے لائق بناتی ہے تو درسگاہ بناتی ہے۔ کہ پاس دولت نہ ہو چلے گا، ثروت نہ ہو چلے گا، حکومت نہ ہو چلے گا، اور اس کے علاوہ سرمایہ کاری کا نظام نہ ہو چلے گا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اگر یونیورسٹیاں نہ ہو تب بھی چلے گا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر درسگاہ نہ ہو مسلمان 2 قدم آگے نہیں چل سکتا۔ حضرات گرامی، مجھے تقریر نہیں کرنی، اب میں تقریر کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اس جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ ایک عجیب منظر اس وقت اور بڑا دلکش منظر ہے۔ ایک طرف عبادت گاہ ہے، دوسری طرف خانقاہ ہے، اور تیسری طرف درسگاہ ہے، تو اس کے درمیان میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور جو تینوں کے ساتھ وابستہ ہے اسی کو سنی کہتے ہیں۔ جو تینوں کے ساتھ وابستہ ہے اس کو سنی کہتے ہیں، اور جو تینوں میں سے کسی ایک کو چھوڑے تو یا تو گمراہ ہوگا، یا بددین ہوگا، یا بے دین ہوگا، اور یا پرلے درجے کا جاہل ہوگا جو تینوں میں سے ایک کو چھوڑ دے گا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں عبادت گاہ مسجد ہے، اور روئے زمین پر مسجد سے بہتر کوئی دوسری جگہ نہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وارڈن صاحب میں خصوصی توجہ چاہوں گا، مجھے بتائیے میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کر رہا ہوں یا ترغیب و ترہیب میں موجود ہے، کنز الاموال کے اندر موجود ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث میں اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ مومن گھر سے وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف چلتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 درجے اللہ بلند فرماتا ہے۔ اب مجھے بتائیے روئے زمین کی کوئی ایک ایسی بلڈنگ بتا دیں، کوئی ایسا مقام بتا دیں، کوئی ایسا مکان بتا دیں، کوئی اس طرح کی کوئی اور عمارت بتا دیں کہ جس کی طرف چلنے سے نیکیاں بھی ملتی ہوں، گناہ بھی معاف ہوتے ہوں، اور درجے بھی بلند ہوتے ہوں۔ روئے زمین پر ایک ہی گھر ہے اور وہ اللہ کا گھر ہے۔ حضرات گرامی، مسجد کے ساتھ وابستگی ہمارے اسلاف کی رہی ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی فلاح و بقا اور کامیابی ہے۔ دوسری چیز، مسجد سے ساتھ وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ خانقاہ کے ساتھ اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ کے ساتھ وابستگی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج کچھ لوگ حضرت 4 حدیثیں یاد کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کبھی امام اعظم کے خلاف، کبھی امام شافعی کے خلاف، کبھی امام احمد بن حنبل کے خلاف، اور کبھی بزرگان دین کے خلاف، کبھی کس کے خلاف حدیثیں آتی ہیں، نہیں 4 یا 5۔ اب اگر میں صرف آپ نے جو مشاہدات وہ آپ کے سامنے اگر رکھ دوں نا، اور وہ باتیں شیئر کروں جو میرے ساتھ پیش آئیں، تو یہ بھی ایک اچھا خاصا عنوان ہو جائے گا، لیکن مجھے اختصار سے کام لینا ہے۔ احادیث مبارکہ ایک سمندر ہے، علم حدیث، اس کے اندر اسماء الرجال دیکھا جاتا ہے، اس کے اندر ناسخ دیکھا جاتا ہے، منسوخ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کلمہ عام ہے، خاص ہے، مؤول ہے، مشترک ہے، اور پھر یہ عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے، کیا ہے، ان ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، تب جا کر کے حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں ان کی سمجھدانی ان کی کمزور ہے، اور پھر اس اپنی کمزوری کی بنیاد پر وہ ائمہ حدیث اور فقہاء کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے بڑے اکابر ان کے طعن و تشنیع سے بچ نہ سکے۔ میں اتنی بات یہ عرض کروں گا، ایک عظیم ترین محدث ہیں، اور مجتہد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے انہیں نوازا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام شافعی مجتہد ہیں، اور مجتہد کا مقام اور مجتہد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں مجتہد صحابہ صرف 20 تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجتہد کا مقام اور مجتہد کا مرتبہ کیا ہے، اور صحابہ کے بعد اس ساری امت کے اندر
آج دن تک جو مجتہد مطلق کے منصب کے اوپر فائز ہوئے ہیں وہ صرف 100 حضرات ہیں، اور پھر ان 100 حضرات میں سے جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں وہ 4 ہیں، اور ان چاروں کے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کروں، ایک اختلاف ہے حضرت امام اعظم اور حضرت امام شافعی کے درمیان، اور آج کل کے جو نابالغ قسم کے غیر مقلد ہیں وہ اس کو بڑا ایشو بناتے ہیں، وہ ہے مسئلہ رفع الیدین، ہاتھ اٹھانا، وہ بھی کب؟ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع میں آتے ہوئے۔ اب یہ نابالغ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نابالغ ہی نہیں بلکہ یہ یتیم العلم بھی ہے اور یتیم العقل بھی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک اختلاف ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ بھی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیا، کوئی شک نہیں، حدیث ہے یہ، اور یہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین نہیں کیا، دونوں حدیثیں ہیں۔ اب جب دونوں حدیثیں ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا اس حدیث کے اوپر عمل ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رفع دین نہیں کیا، اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل اس حدیث پہ ہے کہ جس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع دین کیا ہے۔ اب اس کی اصولی بحث میں پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اتنی بات عرض کروں، اختلاف کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ بغیر رفع دین کی نماز پڑھنے والے اور اس کا حکم دینے والے، امام شافعی رفع دین کرنے والے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس وقت مجھے کوئی مشکل درپیش آ جائے، پریشانی ہو جائے، یہ شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، امام شافعی شہر مکہ کے رہنے والے ہیں، فرماتے ہیں جس وقت مجھے کوئی علمی دشواری آتی ہے تو پھر میں بغداد کا سفر کرتا ہوں، اور سفر کرنے کے بعد سیدھا جاتا ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پہ، اور مزار پہ جا کر کے دعا کرتا ہوں، بس دعا کرنا میرا کام ہے، مشکل میرا رب ان کے صدقے میں حل فرما دیتا ہے۔ اب ایک بات تو یہ، اتنے بڑے امام، وہ حدیث کے امام، وہ فقہ کے امام، وہ اصول کے امام، وہ منطق کے شناسہ، وہ فلسفے کو جاننے والے، وہ علم و ادب اور فہم و فراست اور فن کے امام، اتنے بڑے امام، اس کے باوجود وہ خانقاہ پہ جاتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار کے اوپر ہاتھ دیتے ہیں۔ اور پھر کمال کی بات کہ امام شافعی شہر مکہ میں نماز ادا کر رہے ہیں رفع دین کے ساتھ، شہر مدینہ میں نماز ادا کر رہے ہیں رفع دین کے ساتھ، اور جہاں جہاں آپ جاتے رفع دین کے ساتھ نماز ادا کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کا جہاں مزار تھا اور اس مزار کی جو مسجد تھی، اس مسجد میں جب بھی امام اعظم ابو حنیفہ نماز ادا کرتے، حضرت امام شافعی جب بھی وہاں نماز ادا کرتے بغیر رفع دین کے نماز ادا کرتے۔ اب شاگرد پوچھتے ہیں کہ حضور والا ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جہاں جہاں آپ کو ہم نے نماز ادا کرتے دیکھا ہر جگہ آپ رفع دین کرتے ہیں، اور جب آپ بغداد شریف آتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں تو یہاں بغیر رفع دین کے آپ نماز ادا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں اتنے بڑے امام کے سامنے مجھے اپنے اجتہاد کے اوپر عمل کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ بے شک اتنے بڑے امام کے سامنے اپنے اجتہاد کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا محسوس ہوتی ہے؟ بولو بولو، کیا محسوس ہوتی ہے؟ لیکن شرم اسی کو آتی ہے جس کے پاس شرم و حیا ہو، جو رجسٹرڈ طور پہ غیر مقلد بے شرم بن جائے تو وہ تو کبھی بھونکے گا نا امام اعظم کے خلاف، وہ تو کبھی بکواس کرے گا نا ائمہ محدثین کے خلاف اور ائمہ مجتہدین کے خلاف۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے اللہ کے گھر کی اہمیت بتائی کہ خانہ خدا کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے عرض کی کہ ہمارے یہاں مسلک کے اندر اور اہل سنت و جماعت کے اندر خانقاہ کی اہمیت کیا ہے، اور تیسری بات حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے اندر ہر آدمی تو نہیں جا سکتا، بولو مسجد کے اندر جانا چاہیے تو مجھے آپ یہ بچے بتائیں گے کہ پہلے کون سا قدم رکھنا ہے، دایاں کہ بایاں؟ دایاں، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد دعا کون سی پڑھنی ہے؟ زور سے ماشاءاللہ، یہ دعا پڑھنی ہے، یعنی دایاں قدم رکھنا ہے۔ او وضو کر کے مسجد میں جان جائے، بغیر وضو کے بھی چلے گا مسئلہ؟ ماشاءاللہ، وضو کر کے۔ اب دیکھیے 3 سوال میں نے بچوں سے کیے کہ دایاں قدم رکھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، اور پھر جا کر کے مسجد کے اندر جا کر کے ڈٹ کے گپے مارنی چاہیے نا؟ اچھا نہیں مارنی ہے،
بالکل خاموشی کے ساتھ رہنا ہے یا درود پاک پڑھنا ہے یا وہاں تلاوت کرنی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دائیں قدم اندر رکھنا ہے، یہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھنا ہے، وہاں جا کر کے تلاوت کرنی ہے، وضو کر کے مسجد کے اندر جانا ہے، یہ بتایا کس نے؟ بولو یہ کس نے بتایا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت گاہ کے اندر جانے کا سلیقہ اور طریقہ اگر بتایا تو درسگاہ نے بتایا۔ کس نے بتایا ہے؟ درسگاہ نے۔ اب دوسری بات، اب خانقاہ پہ جائیں گے، مزار شریف پہ جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ مزار شریف پہ جس وقت جانا ہے تو کس طریقے سے جانا ہے؟ مجھے آپ بچے بتائیں گے، کیا کسی بھی مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ بولو جائز ہے؟ کیا کسی مزار کا طواف کرنا جائز ہے؟ مزار کو سجدہ کرنا جائز نہیں، مزار کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر مزار پہ جانا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وہاں پہ سلام پیش کرنا ہے، اور سلام کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے، یا کل شریف یا جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ والے کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے۔ حقیقی سارے اختیار اللہ کے پاس ہے، دیتا میرا رب ہے، لیکن میرا رب اپنے پیاروں کے وسیلے سے جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ اب میں آپ سے بتاتا ہوں، یہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، یہ وہاں جا کر کے اہل اللہ کو، ولیاء اللہ کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا ہے، یہ طریقہ بتایا کس نے؟ بولو بولو کس نے بتایا؟ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ عبادت گاہ بھی ضروری اور خانقاہ بھی ضروری، لیکن عبادت گاہ اور درسگاہ کے اندر جانے کے لائق بناتی ہے تو درسگاہ بناتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمان میرا جملہ یاد رکھیں، مسلمان کے پاس دولت نہ ہو چلے گا، ثروت نہ ہو چلے گا، حکومت نہ ہو چلے گا، اور اس کے علاوہ سرمایہ کاری کا نظام نہ ہو چلے گا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اگر یونیورسٹیاں نہ ہو تب بھی چلے گا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اگر درسگاہ نہ ہو مسلمان 2 قدم آگے نہیں چل سکتا ہے۔ درسگاہ ہماری اساس ہے، درسگاہ ہماری بنیاد ہے، درسگاہ ہماری شان ہے، درسگاہ ہماری پہچان ہے۔ درسگاہ نہیں تو خانقاہیں غیر آباد، درسگاہ نہیں عبادت گاہیں غیر آباد، درسگاہ نہیں ہمارا ماحول تباہ، درسگاہ نہیں تو ملت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ملت کو اگر عروج چاہیے، ارتقاء چاہیے، بلکہ اپنی بقا چاہیے، اور بلندی کے راستے کے اوپر بلندی پر اگر گامزن ہونا چاہیں، وہ بلندی کے راستے کے اوپر چلنا چاہیں، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اپنی درسگاہیں مضبوط کرو، ساری ملت مضبوط ہو جائے گی۔ لیکن اور تھوڑی سی تلخ بات بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ تلخ بات یہ ہے، آج ہماری ملت کے کچھ لوگوں کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے، جب بات آئے عبادت گاہ کی تو لوگ کہیں گے ہاں بالکل گنبد بننا چاہیے، مینار بننا چاہیے، اور گنبد و مینار کوئی اس میں شک نہیں کہ اس کی بڑی اہمیت شعائر اسلام ہے۔ بے شک مسجد خوبصورت سے خوبصورت ہونی چاہیے، لوگ اس کے لیے تیار رہتے ہیں ذہنی طور پہ، اور جہاں تک خانقاہ کی بات آئے تو لوگ اپنے دل بھی وہاں نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ بے شک میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تلخ حقیقت یہ ہے کہ عبادت گاہوں کا اگر حسن ہے تو درسگاہ کی وجہ سے، خانقاہوں کا جمال ہے تو وہ بھی درسگاہوں کی وجہ سے۔ بے شک تو اب جب درسگاہ کی بات آتی ہے تو جب بھی درسگاہ کی بات کرو تو 80% لوگوں سے جب ملاقات ہوتی ہے ان کے چہرے کا حولیہ بگڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کے جملے ہیں وہ ان علماء کے سینوں کے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی محشر کے میدان میں مصطفیٰ کریم کو ہم بھی سنا دیں گے۔ کوئی بات نہیں، انتظار کریے، ہماری قوم انتظار کرے، ہم نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، بھولے نہیں ہیں۔ جس نے جو جملہ کہا ہے ٹھیک ہے، اس کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ایک محفل لگنے والی ہے، میرے محفل ہمارے امام الانبیاء ہوں گے، اور ہم بھی انہی کے خادم ہیں، اور انہی کے جوڑوں کی خیرات، اور انہی کا جو کچھ اس دنیا کے اندر ہم نے کچھ نہیں کمایا، بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو بتا دیں گے، ہم سے بھی سوال ہوں گے، تلخ سوال ہم سے بھی ہوں گے، کوئی شک نہیں ہے۔ بہرحال وہ رحیم بھی ہیں، کریم بھی ہیں، لیکن وہاں ہم سینہ کھول کے رکھیں گے۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ملت کا ہر ایک بچہ ایجوکیٹڈ ہو،
ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہر مسلمان سچا پکا مسلمان بنے. ہماری یہ خواہش تھی کہ ہر ایک بندے کو دین کا علم ہو. ہماری چاہت یہ تھی کہ علم کی بہاریں ہر جگہ ہوں. ہماری چاہت یہ تھی کہ بڑے بڑے ادارے ہوں. ہم یہ چاہ رہے تھے لوگوں کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو. ہم چاہ رہے تھے کہ ملت کا بہتر سے بہتر کام ہو. لیکن یا رسول اللہ یہ ہے آپ کی امت جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. یہ شکوہ ہم ضرور کریں گے وہاں جا کر کے، لیکن یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے بات دور تک چلی جاتی ہے اور جانی بھی چاہیے. اسی لیے ہم کہہ بھی رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جناب والا فلاں مولوی نے غلطی کر دی، تو میں کہہ رہا ہوں یار بالکل ٹھیک ہے نا. مجھے روئے زمین کا ایک ڈپارٹمنٹ بتائیے جس کے اندر جال سازی نہ ہو، جس کے اندر کمی نہ ہو، جس کے اندر کوتاہی نہ ہو. کیا جتنے IAS آفیسر بنتے ہیں یہ سارے کے سارے ایماندار اور نیکوکار ہوتے ہیں؟ یہ 100% صحیح کام کرتے ہیں؟ کیس کر کے جتنے لوگ کرسیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے؟ اور اس کے علاوہ جتنے ڈاکٹر ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں، جتنے انجینئر ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں. بھائی اللہ کے بندو، اگر ایک ڈاکٹر غلط ہو جائے، ایک انجینئر غلط ہو جائے، ایک KS آفیسر غلط ہو جائے، ایک IPS یا IAS آفیسر غلط ہو جائے تو پورے ڈپارٹمنٹ کو آپ بدنام نہیں کرتے. ایک مولوی اگر کوئی حرام کھانا شروع کر دے تو سارا ڈپارٹمنٹ غلط کیوں ہو گیا؟ اگر کوئی ایک، کیونکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی حرام خور ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن سارے نہیں. یہ چند ایک نمونے جس طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں. اور میں یہ عرض کر دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ملت کی جب بات آتی ہے، امت کی جب بات آتی ہے، امت کی اصلاح و فلاح کی جب بات آتی ہے، اگر سینہ ٹھوک کر کے کوئی میدان میں آتا ہے تو وہ بھی کوئی عالم ربانی ہوتا ہے. بے شک بے شک. اور اگر اس کی میں تاریخ بتاؤں نا تو اسی کے اوپر شام ہو جائے گی، میری باتیں ختم نہیں ہوں گی. اتنی بات میں عرض کرتا چلوں. الحمدللہ ہمارا جو سائیں بابا میران ٹرسٹ ہے، ہوں گی اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں بھی، ہم بھی دودھ کے دلے نہیں ہیں، میں بھی اس کا ایک ممبر ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ کئی خانقاہوں کے اندر جو نظام ہے، اس ٹرسٹ کے تحت جو نظام چل رہا ہے وہ ان سے بہتر ہے. بالکل بالکل ماشاءاللہ. اور یہ بات یاد رکھیں، آج کے دور میں اگر کوئی پوچھے کہ صحیح خانقاہ کون سی ہے تو ایک ہی جواب دینا، وہ خانقاہ صحیح ہے جہاں خانقاہ بھی ہو، عبادت گاہ بھی ہو، درسگاہ بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سائیں بابا میرا بخش رحمت اللہ تعالی، نعرہ تکبیر. اب جہاں پہ صرف خانقاہ ہو، وہاں پہ عبادت گاہ نہ ہو اور وہاں پہ درسگاہ نہ ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں جتنا مال آتا ہے وہاں لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے. صاف جتنے سجادے ناراض ہوں ہوتے رہیں، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ جو خانقاہ ہے، اس خانقاہ کے اوپر آپ کو تینوں چیزیں ملیں گی. باقی جو آئندہ بھی منصوبے بڑے اچھے ہیں، ہاں ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے اور ہم وہ کام کر سکیں جو ہم سوچ رہے ہیں. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس وقت ایک جو فراڈی قسم کے پیر ہیں انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت، جو ہماری کتابوں کے اندر ہے، جو شرع عقائد کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ ہمیں صحیح طور پہ بتایا ہے، اس سے جو خانقاہ کے مجاوران یا وہاں پہ بیٹھنے والے، جیبوں کو کاٹنے والے ڈاکو جو وہاں بیٹھے ہیں، اہل سنت و جماعت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حق ہے بالکل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہمارے جموں کشمیر پہ تو اللہ کا کرم ہے، یہاں تو اتنا بڑا کم مسئلہ ہے، لیکن آپ دوسری جگہ چلے جائیے، وہاں کچھ اس طرح کے مجاور ہیں، نہ وہ فاتحہ پڑھتے دیتے ہیں، نہ وہاں اللہ کے ولی کا وسیلہ پڑھ کے دعا کرنے دیتے ہیں. جناب وہ کبھی جیب میں ہاتھ، کبھی سر پہ ہاتھ، کبھی کپڑوں پہ ہاتھ. یار وہاں اپنے کپڑوں کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سلام علیہ. اور کچھ ایسے ناہنجار لوگ وہ اعلیٰ حضرت کے کلام اور اعلیٰ حضرت کے سلام پہ اعتراض کرتے ہیں. تو یہ اعتراض کرنا صرف اور صرف ان کی بدبختی اور جہالت کی وجہ سے ہے. کیوں؟
اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، اعلیٰ ہونا ضروری ہے، ماں کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، باپ کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، مزاج کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، عقیدے کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، تعلیم کا اعلیٰ ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے اعلیٰ حضرت سے فہم و فراست میں آ سکتے ہیں، تب جا کر کے اعلیٰ حضرت کی شخصیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک اعلیٰ حضرت